کہ عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنا ہے۔ وہ یہ جو عمران خان صاحب آج کل ذکر کر رہے ہیں کہ یہ سازش تھی، یہ سازش نہیں تھی، یہ غریب بندوں کی، غریب لوگوں کی آپ کو پڑی ہے۔ یہ میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے رہنما اور سابق یو سی چیئرمین سانگ راجہ سجاد سرور صاحب۔ ہم ان سے چند سوالات پوچھتے ہیں۔ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے چیز کو اس قابل سمجھا۔ میں راجہ سجاد سرور سابقہ چیئرمین یونین کونسل سانگ، میں بائی برتھ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد صاحب بھی مسلم لیگ نون میں تھے۔ ہماری پوری جو فیملی ہے وہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے عملی سیاست کا آغاز راولپنڈی مورگاہ سے کیا، پھر میری فیملی کے چند بزرگوں نے، دوستوں نے اور بھائیوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنے علاقے گاؤں یونین کونسل سانگ سے سیاست کا آغاز کریں اور چیئرمینی کا الیکشن لڑیں۔ تو پھر میں نے اپنے بھائیوں سے، اپنی فیملی سے صلاح مشورہ کیا اور پھر میں اپنے گاؤں میں الیکشن میں نے لڑا۔ الحمدللہ مجھے پاکستان مسلم لیگ نون نے پارٹی ٹکٹ دیا اور میں بھاری اکثریت سے یونین کونسل سانگ کا چیئرمین منتخب ہوا۔ پھر مرکز اور پنجاب میں ہماری گورنمنٹ تھی۔ ہمارے ایم این اے راجہ محمد جاوید اخلاص صاحب اور ایم پی شوکت عزیز بھٹی صاحب نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا اور بے شمار فنڈ دیے، گلی نالی، سڑکیں، سکولز کے فنڈ، ہاسپٹلز کے فنڈ، تو کافی ہمارے ساتھ ایم پی ایم این اے نے ہمارے ساتھ کافی تعاون کیا۔ اس میں 2 بڑی سڑکیں ہمیں ملی یونین کونسل سانگ کے لیے۔ ایک پنڈ بالا موڑا سدال پمال کو ملاتی ہوئی بسالی تک چلی جاتی ہے، اور ایک ہمیں سڑک دی پیر محل روڈ اس کو کہتے ہیں، وہ موزہ جنڈارنی اور موڑا کنیال کی طرف جاتی ہے۔ 2 روڈیں ہمیں ملی، اور ایک روڈ تھی ہمارے اپنے گاؤں کی، وہ سانگ سے سوگادات اور دیرہ سیداں تک تھی۔ وہ ٹینڈر ہو گئے تھے۔ میں نے پہلے بھی ایک دن اپنے علاقے میں تقریر میں کہا کہ وہ ثاقب نثار صاحب نے بننے نہیں دی، تو پھر کچھ میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے فیس بک پہ لکھا جی کہ ہماری روڈ ہی کیوں ثاقب نثار صاحب نے روکی۔ تو میں ان بھائیوں کو آج اس پلیٹ فارم سے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ روڈ ہماری نہیں روکی، وہ وزیر اعظم صاحب کا جتنا بھی فنڈ تھا ثاقب نثار نے آخری 6 ماہ میں جو لگنا تھا، انہوں نے 1 روپیہ بھی کسی کے حلقے میں نہیں لگنے دیا۔ وہ اٹک ہو، کوٹا ہو، پنڈی ہو، جیلم ہو، کسی جگہ پہ بھی انہوں نے وہ آخری 6 ماہ میں وہ فنڈ نہیں لگنے دیے۔ اس میں بدقسمتی سے ہماری روڈ بھی تھی اور وہ بھی نہیں بن سکی۔ تو یہ اب اس لیے میں کلیئرنس یہ دے رہا ہوں آپ سب بھائیوں کو کہ وہ روڈ اس وجہ سے بچ گئی تھی۔ تو اب الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ کی دوبارہ حکومت آ چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے لیڈر راجہ محمد جاوید اخلاص صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ جلد از جلد اس روڈ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ آپ چونکہ نون لیگ کے رہنما بھی ہیں، اندر کی بات آپ خوب جانتے ہوں گے، یہ بتائیے کہ عمران حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی پلاننگ کب شروع ہوئی؟ عمران خان کے عدم اعتماد کی پلاننگ تو دیکھیں کہ ہمارے لیول کے اوپر کی باتیں ہیں، مگر پھر بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹی وی پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں
پی ڈی ایم کے چیئرمین جو تھے، صدر تھے پی ڈی ایم کے، مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ بے شمار دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ تقریباً 3 4 5 ماہ پہلے کی پلاننگ ہے، اور وہ آپ کلپ بھی اٹھا لیں، جنوری کا اٹھا لیں، فروری کا اٹھا لیں، اس میں طے ہو چکا تھا کہ عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنا ہے۔ وہ یہ جو عمران خان صاحب آج کل ذکر کر رہے ہیں کہ یہ سازش تھی، یہ سازش نہیں تھی، یہ غریب بندوں کی، غریب لوگوں کی آپ کو آ پڑی ہے۔ یہ مہنگائی، چینی آپ دیکھ لیں، 50 55 روپے تھی نون لیگ دور میں، اور ابھی 110 15 روپے کلو ہے۔ پٹرول دیکھ لیں، 60 70 روپے لیٹر تھا، آج 150 روپے ہے۔ اسی طرح گھی کا دیکھ لیں، گندم کا دیکھ لیں، مہنگائی کا ایک طوفان برپا تھا۔ یہ اس وجہ سے عدم اعتماد آئی ہے۔ یہ تو عمران خان صاحب نے جس طرح پہلے پچھلی دفعہ پچھلے الیکشن میں ایک بیانیہ بنایا تھا کہ چور چور، کرپشن ہوگی، یہ زرداری صاحب بھی چور ہیں، نواز شریف صاحب بھی چور ہیں، اور بس ایک بیانیہ بنا لیا تھا، اور اس الیکشن کا انہوں نے یہ نیا بیانیہ نکال لیا ہے کہ بیرونی سازش ہوئی ہے۔ یہ بیرونی سازش نہیں ہے، یہ آپ نے جو 3 ساڑھے 3 سال اس ملک کے ساتھ یا اس قوم کے ساتھ کیا ہے، یہ اس کا آپ کو صلہ ملا ہے۔ کیا متحدہ پارٹیز کے ساتھ جو حکومت بنی ہے مہنگائی پہ کنٹرول پا سکے گی؟ یہ دیکھیں کہ یہ ایک دن میں تو یہ ہونا نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ مہنگائی ایک دن میں کنٹرول ہو جائے گی، مگر آپ سب کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک محنتی انسان ہیں۔ انہوں نے پنجاب میں بھی کافی کام کر کے دکھائے ہیں لوگوں کو، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک محنتی انسان ہیں اور جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ ملک ترقی بھی کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام جو چیلنج ہے پاکستان حکومت کو، غریب عوام کو، انشاءاللہ تعالیٰ شہباز شریف صاحب ان سب میں سرخرو ہوں گے۔ شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے، کیا نون لیگ آنے والے وقتوں میں مزید مضبوط ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب ہمارے پارٹی صدر ہیں، تو پارٹی صدر اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو مسلم لیگ تو مضبوط ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے خیال میں 10 پارٹیوں کا اتحاد حکومت چلانے میں کامیاب ہو سکے گا؟ یہ دیکھیں، یہ قومی حکومت بنی ہے، ہر صوبے سے نمائندگی ملی ہے۔ آپ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کے بھی وزیر ہوں گے، اے این پی کے بھی وزیر ہوں گے، مینگل صاحب بھی کی پارٹی کے بھی ہیں، باپ کے بھی ہیں، اور مسلم لیگ کے بھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب ملیں گے جب، اور ان کی نیت سب کی ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کرے گا۔ نچلی سطح پر پارٹی کی مضبوطی کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں کہ ہم عرصے دراز سے اس مسلم لیگ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ مسلم لیگ نے ابھی جو کام شروع کیا ہے کہ ضلع کے لیول پہ، ڈویژن کے لیول پہ، یونین کونسل کے لیول پہ تنظیم سازی کر رہے ہیں، اس پہ ہمارے ڈویژنل صدر ملک ابرار صاحب کافی محنت کر رہے ہیں۔ ہمارے جو صدر ہیں ضلع کے، عمر فاروق صاحب، جنرل سیکرٹری ہیں شوکت جنجوعہ صاحب، یہ کافی محنت کر رہے ہیں۔ ہم تنظیم سازیاں شروع بھی کی ہیں اور کافی ساری کمپلیٹ بھی کر چکے ہیں۔ اسی طرح یوتھ ونگ کے صدر ہیں ہمارے چودھری سرفراز افضل صاحب، وہ تو بہت انتھک محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے تعاون سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم یوتھ ونگ پہ بھی یوتھ ونگ کی تنظیم سازی کر رہے ہیں، اور جلد جو ہے نا یہ ساری تنظیم سازی مکمل کریں گے اور پارٹی کو اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بلدیاتی انتخابات قریب تر ہیں، کیا تیاریاں کی گئی ہیں؟ بلدیاتی انتخابات سے ہماری تیاریاں ہیں جی، اس میں تو وہ یہ بات تو آپ دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ ہم کوئی تیاری کریں گے، کیونکہ ہمارا عوام کے ساتھ رابطہ پہلے دن سے جیسے تھا اب تک اسی طرح ہم رابطے میں ہیں لوگوں سے۔ تو انتخابات کا یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں، تو آپ حلقے میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے۔ اگر آپ عوام کے ساتھ ان کے دکھ سکھ میں
آپ شریک ہوتے ہیں، آپ تو آپ کو کوئی بھی بندہ ہرا نہیں سکتا۔ خبر نامہ کے پلیٹ فارم سے آپ نون لیگ کے کارکنان کو کیا پیغام دیں گے؟ میں نون لیگ کے نوجوانوں کو، بہنوں بھائیوں کو اور سب ورکروں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، بالخصوص اپنی یونین کونسل سانگ کے دوستوں کو، بھائیوں کو، کہ مل جل کر اپنی جماعت کو بھی مضبوط کریں، اور یہ جو آج کل سازش کا یہ عمران خان صاحب نے ایک ڈونگ رچایا ہوا ہے، اس کو آپ ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ یہ کوئی سازش نہیں ہے۔ آج کل آپ نے دیکھ لیا کہ آئی ایس پی آر والوں نے بھی تردید کر دیا کہ یہ کوئی بیرونی سازش نہیں تھی۔ یہ عمران خان صاحب کا ایک نیا بیانیہ ہے۔ آپ سارے ورکر مسلم لیگ نون کے مل کر اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، اور پہلے بھی ہم نے اس کو شکست دی ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اس ہر محاذ پہ شکست دیں گے۔